بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں اور حضرت مولا امام علی علیہ السلام کی شریک حیات ہیں۔ جناب سیدہ کی حیات مبارکہ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہے اور آپ کی زندگی تمام عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ آج ہم جناب سیدہ کی چادر کا ایک پردرد واقعہ بیان کریں گے جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ سیدہ کو اپنی ماں جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی طرف سے دیے گئے سونے کے زیورات اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر قربان کر دیے۔ جناب سیدہ چکی پیسنے سے لے کر گھر کے تمام کام خود کرتی تھی، اس کے ساتھ بچوں کی پرورش میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور جب مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی تو پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے پورے قبیلے کے اندر صرف میں ہی ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ داداؤں کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص، بتا تیری کیا حالت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، جیسے یہ حالت آپ کو نظر آ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے، مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کریں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں تقریباً 350 اصحاب موجود تھے۔ ان سب اصحاب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ سب میں سے ایسا کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ یہ سن کر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، سواری میری باہر کھڑی ہے جسے میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یہاں کوئی ایسا ہے جو اسے کپڑا پہنا سکے؟ تو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس شخص کو میں کپڑا دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہ شخص کہنے لگا، حضور، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بھوک بہت تیز لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کروا دیں۔ جس کے بعد یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحابہ، جو کوئی اس شخص کو کھانا کھلائے گا آج اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نہایت ہی سستا سودا ہے یہ۔ لیکن یہ سن کر سارے صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ 350 صحابہ موجود ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی پھر فرمانے لگے کہ کوئی یہاں ہے جو اس کو صرف 2 روٹیاں کھلا دے، لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ فرمایا تو حضرت سلمان فارسی بھیگی آنکھوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہاں پر 350 صحابہ موجود ہیں جو آپ پر جان لٹانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سب کچھ آپ پر قربان کر دیں۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر ایک روٹی
نہ دے سکیں۔ یا رسول اللہ، یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر کے اندر ایک بھی روٹی نہیں جو اسے کھلا سکیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ اسے میرے ساتھ بھیج دیجئے، اسے میں روٹی کھلانا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس دروازے پر آ گئے جہاں سے آج تک کوئی بھوکا واپس نہ آیا تھا۔ وہ ایسا دروازہ تھا کہ اس دروازے پہ حضرت جبریل علیہ السلام ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا دروازہ نہیں بلکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر تھا۔ حضرت سلمان فارسی مہمان کو لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، بیٹی میں ہوں سلمان۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی، چچا جان کہیے کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلمان نے کہا، بیٹی ایک مہمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے، اور مدینہ میں کسی صحابی کے گھر میں روٹی نہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر یہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ نبی کے شہر میں کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، بیٹی بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ بیٹی فاطمہ، آج اپنے چاچا کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، چچا جان ذرا اپنا کان قریب کریں۔ حضرت سلمان فارسی چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے تو بی بی فاطمہ کہنے لگی، چچا جان جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہیں اس کو کسی بہانے سے واپس لے جاؤ۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، آج ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز کھانے کے لیے نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، گردن جھکا لی اور کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کہنے لگے، بیٹی اس کو میں آپ کے دروازے پہ بڑی حسرت سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے فرمایا، چچا جان تھوڑی مہربانی کرو، اس مہمان کو ذرا اپنے سے تھوڑا دور کرو۔ حضرت سلمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا دور کیا، پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور پردے کی آڑ سے حضرت سلمان فارسی کو دے دی اور فرمانے لگی، اے چچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لو، سامنے سمون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس اس چادر کو بیچ دو اور اس سے جو اناج آئے گا اس مہمان کی خاطر تواضع کرو۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رونے لگے۔ پھر آپ نے اس چادر کو لیا اور اسے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ فرمانے لگی، چچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس چادر میں 70 پیوند ضرور لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ چادر رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا، بیٹی فاطمہ آج یہ پیوند والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری والی چادر عطا کروں گا۔ چچا جان جو اس چادر کو لے جاؤ، اور ہاں اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، اے سمون آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا، آج تک تو نے پیسوں کے بدلے اناج دیا ہوگا، جوں دیے ہوں گے، آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کی شہزادی کے سر کی رضا لایا ہوں،
جس کے بدلے میں مجھے کچھ اناج چاہیے، اس چادر کو لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جن سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، جلدی سے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا، اے سلمان، اتنا تو بتا دو، تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا، فاطمہ کے گھر ایک مہمان آیا ہوا ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانے کے لیے بی بی فاطمہ کے گھر میں کچھ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مہمان کو فاقے میں بھیجنے سے بہتر یہ سمجھا کہ اپنے سر کی ردا کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرا جائے۔ بس یہی بات ہے کہ فاطمہ نے اپنے سر کی ردا اتار کر دے دی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سمون یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اس چادر کو اٹھایا، اسے اپنے ماتھے سے لگایا، پھر کہنے لگا، اے سلمان، ٹھہر جو، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا اور اپنی ایک کتاب اٹھا کر لایا اور اس کے کچھ پنے پلٹنے لگا۔ پھر یہودی نے کہا، اے سلمان، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، اور رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا، اے سمون، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو اس پر اس یہودی نے کہا، اے سلمان، دیکھو، یہ کتاب تو ہماری ہے، لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوگا، ان کی بیٹی اتنی صحیح ہوگی، ایک بار ان کے دروازے پر غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، اس وقت ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، پھر وہ اپنے سر کی ردا، اپنے سر کی چادر اتار کر دیں گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا اناج چاہیے اتنا اناج لے جاؤ، لیکن یہ چادر جا کر فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ پھر حضرت سلمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑی۔ وہ یہودی بھی حضرت سلمان فارسی کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ حضرت سلمان فارسی نے جب پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سمون یہودی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلمان فارسی نے فرمایا، اے سمون، تو نے تو اپنا کام کر دیا، اب تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو یہودی نے کہا، اے سلمان، تم اناج تو لے آئے، مگر مجھے کس لیے چھوڑ آئے ہو؟ بس اب تم یہ آٹا لے کر فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے مدینے والے محمد کے قدموں میں ڈال دو۔ پیارے دوستو، ایسی تھی سخاوت نبی کی بیٹی کی کہ آپ نے گھر پر آئے ہوئے مہمان کے لیے اپنے سر کی ردا بھی بیچ دی اور مہمان کو کھانا کھلایا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔